بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں زبیر اکرم پروگرام سمز اپ وذ زبیر اکرم لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج مارچ کی 19 تاریخ ہے۔ لندن میں خوشگوار ویدر ہے، لیکن پاکستان کی خبریں کچھ زیادہ خوشگوار نہیں ہیں۔ پاکستانی بارڈروں کے اوپر اس وقت افغان سائڈ کے اوپر افغانستان کی فوج، طالبان کی فوج جس کو ہم کہیں گے، وہ میں اس لیے کہوں گا ناظرین کہ یہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے پہلی دفعہ میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ فرسٹ ٹائم ان ہسٹری جو باقاعدہ افغانستان میں، یا کم از کم میرے علم میں تو نہیں ہے، اگر کچھ ہوگا تو آپ کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا، کسی کے نالج میں اگر ہو۔ میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا ہوں کہ ہمارا افغانستان کے ساتھ جو ہے باقاعدہ جنگ کا ماحول بن چکا ہے، اور جو تازہ اطلاعات ہیں ان کے مطابق افغانیوں نے، افغانستان کی فوج نے یا حکومت نے بارڈروں کے اوپر اپنی کمک جو ہے، رسد جو ہے وہ پہنچانی شروع کر دیا، اور وہ باقاعدہ تیار ہیں، اور اپنی اس جو جتنی بھی اصل میں یہ چیز ناظرین شروع ہوئی ہے ہمارے جو سو کالڈ وزیر داخلہ جس کو بنایا گیا ہے، وہ جو آرمی کے آصف مریر، جس کو منیرہ مصری بھی کہتے ہیں، اس کے اس کا جو بہنوئی ہے محسن نقوی، جس کو انہوں نے وزیر داخلہ بنایا، اس کا بیان آیا ہے کہ اس نے افغانستان کو دشمن ملک قرار دیا اور بڑی سخت باتیں کی تھیں۔ اس کے بعد یہ جو ٹینشن شروع ہوئی، اور اب آج انہوں نے، افغانستان نے وہاں پہ بارڈر کے اوپر وہ اپنی فوجیں لگا دی ہیں۔ اچھا، میں ہمیشہ کہتا آیا ہوں، میں نے کل کے یا پرسوں کے ویلاگ میں بھی یہ بات کہی تھی کہ یہ آرمی کو سوٹ کرتا ہے، جو ہماری آرمی ہے نا ان کو سوٹ کرتا ہے، کیونکہ وہ جنگ کا ماحول بنا کے نا اپنے بندے مروا کے، اپنے فوجی مروا کے، پھر امریکہ سے پیسے مانگتے ہیں، یار ہم دہشت گردی کے ماحول میں جی رہے ہیں تو ہمیں ابھی فنڈز چاہیے۔ یہ ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ اٹھا کے دیکھ لیں گے ہسٹری، ہر طرف سے پیسہ کھاتے ہیں سیاستدان جب جو چلاتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ آپ کتنا پاکستان کو کھائیں گے؟ اب 75 76 77 ایئرز ہو گئے ہیں، آپ نے اتنا کھا لیا، عوام کا کچھ عمر نکل آیا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ میں کل ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پاکستان میں ہوا ہے، جو اچھا خاصا آدمی تھا، اس نے اپنے 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو دودھ پلایا اس میں زہر دے کر، ٹھیک ہے، اور پھر بیوی کو بھی زہر دیا، پھر ان کو ذبح کیا، ٹھیک ہے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ قیامت کے ماحول میں جی رہے ہیں کہ نہیں جی رہے ہیں؟ وہ صرف وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ ان کا جو سٹوری ہمیں پتہ چلی ہے کہ وہ اپنا فائنینشیل کرائسس میں تھے، اپنا رینٹ نہیں پے کر رہا تھا، اس کی 40 50 ہزار تنخواہ ہو گئی۔ اچھا، یہ صورتحال ابھی اس وقت جو ہے نا پورے پاکستان میں ہے، آپ دیکھیے گا۔ اب یہ دیکھیں، وہ میں ایک سائیکٹرسٹ کا جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں کہ آپ کو اگر اس طرح کی ڈپریشن ہو، پرابلم ہو، آپ میرے پاس آئیں، میں آپ کا علاج کروں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ او یار اس کے پاس بل دینے کو پیسے نہیں ہیں، وہ تمہاری فیس کہاں سے لائے گا؟ چلو تم نے مفت بھی کر دیا تو مفت میں کیا، اس کو تو دماغی طور کے اوپر تب سکون ملے گا جب آپ اس کا بل پے کرو گے، گیس کا، بجلی کا، جب آپ اس کی گاڑی میں 2 ہفتے کا پیٹرول ڈلواؤ گے، جب اس کے بچوں کی اسکول کی فیس سے جمع کراؤ گے، کرایہ دو گے اس کو تو تب سکون ملنا ہے۔ یہ وہ ٹالا ٹائم گزر گیا ہے جو آپ پہلے کہتے تھے کہ یار یہ اس طرح علاج ہو جاتا ہے، یہ وہ۔ آپ تو لوگ وہ پیسہ لے رہے ہیں، پیسہ لیں گے، آئی ایم ایف سے پیسہ آئے گا، ان کی اب جو قسطیں طے ہوگی وہ عوام کے اوپر ڈال دیں گے، پیٹرول اتنا مہنگا، بجلی اور بڑھا دی ہے، اور سارا وہ کر دیا ہے۔ تو وہ پیسے وہاں دے رہے ہیں، یہ پیسے لیں گے، آپ آپس میں بانٹیں گے، 4 5 10 لوگ جو ہوتے ہیں، جو فوجی سب سے بڑا کٹ لیتے ہیں، اور باقی جو ہڈی ہوتی ہے وہ سیاستدان آپس میں بانٹ لیتے ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور قسط کے لیے اپلائی کر دیں گے، اور عوام، لیکن میں یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو اتنا زیادہ اب ہو چکا ہے کہ اب عوام، اب پہلے تو خاموش تھی، چل رہا تھا، لیکن اب عوام کے بھی بس سے یہ چیز بہت باہر جا چکی ہے۔ حرام کے پلے نواز چور کے دونوں بیٹے آج پاکستانی ججوں نے ان کو، جو پاکستانی جج جن کے بارے میں دنیا کے میڈیا میں ہمیشہ کہا گیا ہے کہ یہ وہ خنزیر ہے، پاکستان کی جو کورٹس ہیں، دے آر دی بچز آف دی ریچز، یہ گشتیاں ہیں، یہ رنڈیاں ہیں امیروں کی، پاکستانی جو عدالتیں ہیں، پاکستانی عدالتیں امیروں کی رنڈیاں ہیں، گشتیاں ہیں۔ تو وہی آج ہوا ہے، وہ ان کے پاس، ان کے اوپر وہ گونگلو مونگلو جو اس کے بیٹے ہیں نواز شور کے،
کیونکہ لندن سے باقاعدہ اپنے کیس ختم کروانے آئے تھے. آپ کین یو بلیو دس کہ کتنے کیس ان کے اوپر ہو گئے, کتنے لمبے لمبے, ان کو اشتہاری مجرم یہ وہ, سر یوں چٹکی میں ان کے کیس ختم کیے, آج ان کو بری کیا ہر کیس میں احتساب عدالت میں. ٹھیک ہے, یہ ہے پاکستان, یہ ہے ہمارا نظام. اور نواز چور جو ہے وہ اپنا اس کو لے کے اب وہ جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, اب یہ ساری فیملی کو لے کے جائے گا. میں تو سم ٹائم سوچتا ہوں کہ یہ دیکھیں اب یہ تو ایک سوال ایک ہے کہ ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں اور کیوں رہ رہے ہیں. اب جو میں زور لگا رہا ہوں, جو میں لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں, آپ لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, جو پاکستان میں بھی لوگ رہتے ہیں, کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ مثلاً کہ ایک آزاد ملک کے باشندے ہیں. آپ کے اوپر تو فرض بنتا ہے, جو حالات ہیں اس وقت, آپ ہتھیار لے کے باہر نکلے اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں. وہ ٹائم بھی گزر چکا ہے کہ جب وہ کہتے تھے خاموش احتجاج کریں اور قانون کے دائرے میں. قانون تو ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, وہ جو پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ انہوں نے ظلم کرنے شروع کیے ہیں 2 سال پہلے سے لے کر اب تک, اور پی ٹی آئی کا ہمیشہ سٹانس رہا ہے نہیں جی کوئی فوج کے خلاف بات نہیں کرنی, اگر احتجاج بھی کریں گے ہم پورا من کریں گے. وہ چیز ختم ہو چکی ہے. اب آپ مریں گے, مر رہے ہیں, اور آپ کو اور ماریں گے یہ لوگ آرمی والے. ٹھیک ہے, سیاستدانوں کے پیچھے کھڑے ہو کے ان کو آگے لگا کے یہ جو سسٹم چلا ہوا ہے, اور ان کے نزدیک تو قانون شنون کوئی نہیں ہے. اب یہ دیکھیں نا, یہ جو آئی ایس آئی ہے, یہ سارے اپنا مینوپولیٹ کرتی ہے, الیکشن, عدالتیں, ہر چیز. یہ کس بنیاد کے اوپر عمران خان کو پیسے بھیج رہے ہیں؟ یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے عدالتوں سے کوئی کنیکشن نہیں ہے اور یہ وہ ہم انٹرفیئر نہیں کرتے. یہ مقبوضہ پاکستان کی سب سے بڑی مثال ہی یہی ہے کہ عمران خان کو یہ آئے دن پیغام صرف یہ بھیج رہے ہیں کہ آپ ہماری باتیں مان جائیں, ایک دن میں سارے کیس آپ کے ختم ہو جائیں گے. تو آئی ایس آئی والے, آرمی والے, یہ عدالتیں ہیں جو ان کو کیسے پتہ ہے کیس ختم ہو جائیں گے؟ وہ اس لیے کہ وہ کنٹرول وہی کرتے ہیں. تو بیسیکلی اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ, یہ پاکستان کے اندر ایک اسٹیٹ ہے آرمی کی, آرمی, آئی ایس آئی, یہ سب ملے ہوئے ہیں, صرف انہوں نے اپنی کیٹیگریز نام لکھے رکھے ہوئے ہیں. یہ سب مل کے یہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ چلا رہے ہیں, اور ہمیں انہوں نے کتا, غلام یا گدھے ٹائپ جو ہے نا رکھے ہوئے ہیں, تاکہ ہم لوگ کمائیں اور کما کے اپنے ٹیکس کا پیسہ ان کو دیں اور یہ عیاشیاں کریں, اور باہر سے ٹیکس آئے اور باہر سے قرضے لے آئے IMF سے, یہ کھائیں. ٹھیک ہے, اپنی جب باہر جائیدادیں بنائیں اور موج مستی کریں. بس یہ پاکستانی آئی ایس آئی فوج, آرمی, یہ کہہ رہی ہے ان کی تعریف ہے. اس کی سب سے بڑی مثال میں نے آپ کو دے دی ہے کہ انہوں نے حرام کے پلوں کو, نواز شور کے جو دونوں حرام زادے ہیں, گونگلو مونگلو جو ہے ان کے, تو وہ ان کو بری کر دیا. اب دیکھیں نا, وہ آپ اگر ایماندار ہوں اور سچے ہوں اور وطن سے پیار کرنے والے ہوں, قانون کا احترام کرنے والے ہوں, تو آپ کی شکل کیسی بھی, آپ کیوٹ لگتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ ان کا نام یا ان کی شکل ذہن میں آتی ہے تو یہ حرام کے پلے ہی آتا ہے. وہ مریم گشتی جو ہے ہندا, وہ لے کے بیٹھی ہوئی تھی آج وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اپنے باپ کو, 30 ارب کے منصوبے اناؤنس کر دیے ہیں. ٹھیک ہے, آج کی بات ہے, لائیو کوریج چل رہی ہے. 30 ارب کے منصوبے اناؤنس کر دیے ہیں. تو حالانکہ وہ کابینہ کا حصہ بھی نہیں ہے نواز شریف, وہ کس حیثیت میں وہاں جا کے بیٹھا ہے, یہ تو ایک سوال اٹھنا چاہیے. لیکن لا قانونیت ہے مقبوضہ پاکستان میں. ٹھیک ہے, اور سب سے مذاکرہ خیز بات یہ ہے کہ وہ جو جتنے انہوں نے 30 ارب کے منصوبے, 30 یا 60 ارب کے کچھ ایسے منصوبے, ہاں, اور 30 ارب کی کرپشن کی ہے انہوں نے. وہ جو انہوں نے آٹا تقسیم کا کیا تھا, اس میں کرپشن کی ہے. اس کا کرپشن کا آج پتہ چلا ہے, ویڈیوز آئی ہیں مارکیٹ میں. ٹھیک ہے, کہ وہ بندہ جا رہا ہے ان کا جو آٹے تقسیم کر رہا ہے, وہ لوگوں کے ڈورز کے باہر وہ تھیلا رکھ کے فوٹو کھینچ رہا ہے, ایک ہی تھیلا اٹھا کے اگلے ڈور پہ رکھتا ہے, پھر فوٹو کھینچتا ہے. وہ لوگ اس کے اوپر سے کسی نے ویڈیو بنا کے لگا دی کہ یہ ایسے کر رہے ہیں, اور وہ تھیلا دے نہیں رہے گھر والوں کو, صرف فوٹو لے رہا ہے. پھر وہی تھیلا آگے جا رہا ہے, اور تاکہ آگے رسید بنا کے دے کے میں نے اتنے تھیلے آج دیے. یہ 30 ارب کی یہ کرپشن ہے. اس میں وہ ایک آٹے کا تھیلا ہے, وہ میرے خیال میں وہ 3,500 کا ہے یا کتنے کا, اس کے اوپر انہوں نے 300-400 اوپر بتا لے کے تو آگے رسید بنا کے, وہ بھی کرپشن ہے. یہ 30 ارب کرپشن ہے. یہ صرف ایک ڈسٹرکٹ میں اس کی کرپشن کا بھی پتہ چلا ہے, 1.5 ارب کی. باقی دیکھ لیں. نواز شریف کو ساتھ بٹھایا اس نے, اس جرائم پیشہ عورت نے. ٹھیک ہے, اور ساری جرائم پیشہ عورتوں کا گروہ بھی ساتھ بیٹھا تھا اس کے مریم کے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں. کبھی نہ اس کو بٹھایا نواز شریف کو. 60 ارب کے پتہ نہیں کتنے اربوں کے منصوبے اناؤنس کیے ہیں, اور مذکرہ خیز بات یہ ہے کہ وہ سارے منصوبے نواز شریف کے نام سے ہوں گے, کوئی قانون نہیں.
کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی بات نہیں۔ آخر میں شیخ رشید کہاں ہے؟ میں سوال آپ سے چھوڑے جا رہا ہوں، میں اس کے اوپر تحقیق کر رہا ہوں کہ شیخ صاحب گم ہو گئے ہیں، دیکھیں کب ملتے ہیں، کب نظر آتے ہیں، اور کسی کو اگر پتہ چلے تو ہمیں ضرور بتائیں کہ شیخ رشید کہاں ہے۔ جن صاحبان نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، میرا چینل سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں اپنی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے ایک نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔